وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 89 2300 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے. اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے. اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 89. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون. اور یہ دیکھو، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی یا چوپائے بنائے تاکہ تم لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو پہنچو، اور جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر اور نیز کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے.
فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے ہو گزرے. کانوا اشد منہم قوۃ، کانوا اکثر منہم و اشد قوۃ و آثارا فی الارض، وہ لوگ ان سے زیادہ تھے قوت میں، اکثر منہم تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی، اور نشانوں میں بھی جو کہ زمین پر وہ چھوڑ گئے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب ان کے پاس ان کے پاس بینات کھلی دلیلیں لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرحوا بما عندہم من العلم، تو وہ اپنے علم اور دانش پر اترانے لگے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس پر وہ ہنسی کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑا. فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو ایک ہے. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم اس چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس انہیں ان کے ایمان نے نفع نہ دیا. لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر خسارے میں رہ گئے. دیکھیں مضمون بالکل صاف ہے، کلیئر ہے، اور ہمارے لیے ہے. یہ اللہ کی، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حق سے انکار یہ کس کا وتیرہ بن گیا ہے، کس کی عادت ثانیہ ہے؟ یہ ہماری ہے. قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. دین اسلام ہمیں قبول نہیں ہے بطور ایک طرز زندگی کے، ایک ضابطہ حیات کے. ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. رسول کی پیغام کو جو اللہ کی طرف ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رسول نے دعوت دی ہے ہمیں کہ اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کے لیے زندگی گزارو، اس کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. یہ سارا مضمون A to Z یہ ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے. ہم یعنی اس بلا میں، انکار کی بلا میں ہم مبتلا ہیں. آپ یہ نہ کہیں یہ مضمون کافروں کے لیے، اگر ٹھیک ہے کافروں کے لیے، لیکن ہماری روش کون سی مومنانہ ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. مجھے آپ بتا دیں، کوئی ایک روش بتا دیں، کوئی ایک عقیدہ یا یقین بتا دیں کہ ہمیں ان 3 بنیادی عقائد میں سے کسی ایک عقیدے پر بھی یقین ہو، توحید، رسالت اور آخرت. یہ تینوں ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے سر. دیکھیں اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کے پیغام اور آخرت کے انکار میں ہم مبتلا ہیں. ان تینوں چیزوں کا ہم نے یعنی عملی طور پر انکار کر دیا ہے. پھر تو آپ جو مرضی آئے کہتے رہیں یا جیسی مرضی زندگی گزارتے رہیں، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا. بہرحال آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. دیکھیں ہمارا رخ کس طرف ہے یہ تو بالکل واضح ہے. یہ اچھا بہرحال یہ مضمون میں تھوڑا سا آپ کو رابطہ جوڑ دوں پچھلے مضمون سے. پچھلے مضمون میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی معجزات طلب کیے گئے تھے، اور اس وقت بھی ہم یعنی آپ دیکھ لیں بزرگوں کی کرامات پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں کی کرامات بتائی جاتی ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس واضح دلیل موجود ہے، رسول کا پیغام، اللہ کا پیغام رسول کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا ہے. قرآن اور رسول بینہ ہے، واضح دلیل ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی
خرق عادت معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت بھی ہمارا ذہن، آج دیکھ لیں بعض لوگ، مذہبی لوگ اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، مردے کو زندہ کر دیا، ادھر کیا ادھر کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اصل مسئلہ توحید کا ہے، اصل مسئلہ بندگی کا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رخ پھیر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جا رہا ہے کرو۔ رویہ کیا مطالبہ ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سنو اور اطاعت کرو۔ اور دلیل قرآن، دیکھیں قرآن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ رسول کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے تو وہ قرآن ہے۔ پھر رسول کی ذات جو ہے معجزہ ہے۔ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ انسان کے بس میں بات نہ ہو۔ تو محمد الرسول اللہ کو کی رسالت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ تو آپ کے جو جھوٹے نبی ہیں وہ انہوں نے خود دعوے کیے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنائے۔ جتنے بھی مدعیان نبوت ہو کے گزرے ہیں، جس میں سے ایک آپ کا جو مرزا ہے غلام احمد، تو وہ بھی جھوٹا نبی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں اتاری، اس نے خود ہی دعویٰ کر دیا۔ دیکھیں رسول کی اپنی ذات، وہ ذات میں معجزہ ہوتا ہے۔ عاجز انسان عاجز ہے، پیغمبری جو ہے وہ کسب سے نہیں ہوتی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں گا سورہ بینہ کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، بعض آنے والے تھے نہ تھے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، بعض آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ گیا۔ وہ کون تھا؟ رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول جو کتاب کو لے کے آیا۔ تو ایک بات تو خیر یہ نوٹ کر لیں کہ جو بینہ ہے، دلیل، وہ قرآن ہے اور رسول کی ذات ہے، رسول کا عمل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، ابھی ہم پڑھ کے آئے، یعنی جو تعلیم دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، اور جو بھی ان کے اخلاق ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو بھی ان کی باتیں ہیں، یعنی دیکھیں ہم ان کی جو باتیں ہیں ان کو وہ بھی قرآن ہے، لیکن وہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع، بس یہ فرق ہے۔ وہ حضور کے زبانی الفاظ ہیں جو احادیث کے ہیں، احادیث صحیحہ ہے، وہ اللہ کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے تو کوئی کلام نہیں کرتے تھے، وہ تو وہی تھی۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، تھوڑی سی آپ توجہ رکھیں۔ گزشتہ مضمون اس آج کی سبق سے، یعنی آج ہم نے تمام سورت کا مضمون باقی ماندہ پڑھ لیا ہے، تو اس میں آپ ذرا غور کیجیے۔ آیا نشانی، ما کان لرسول ان یأتی باذن اللہ الا باذن اللہ فاذا جاء امر اللہ، اس پہ ہم نے کل بات کی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار، علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پر، اور دلیل قرآن، رسول، پھر آفاق و انفس۔ ابھی اگلی سورت جو شروع ہو رہی ہے حامیم فصلت، اس میں بھی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ دیکھیں کائنات کی ہر چیز دلیل ہے، بینہ ہے،
ثبوت ہے، اور وہ اب بیان ہو رہے، میں آیت سے ترتیب سے میں آیت پڑھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اچھا اس میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتا دوں، ہم نے شروع کیا ہے 89، 80 اور 81، 3 آیت مثال کے طور پہ عرض کرو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، تمہیں دکھا رہا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، غور کیجئے نا تھوڑا سا، یُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہاں بھی جو گزشتہ درس تھا آیتن، معجزہ، نشانی، دیکھیں معجزہ قرآن میں جب بھی آتا ہے وہ آیت کا وہ ہوتا ہے، آیت، تو یعنی اس کا لفظ جو ہے آیت استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو حق کے ثبوت کے لیے میری بہت سی نشانیاں ہیں جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تمہیں تو میں نے بہت سی نشانیاں دکھا رہا ہوں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس اللہ کی تم کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا میں آگے کا مضمون بتا دیا۔ اپنا مضمون جو ہے ہمارا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، ترجمہ تو خیر آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ دیکھیں مویشیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ تم پہ سوار بھی ہوتے ہو، کھاتے بھی ہو، یعنی یہ میں نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ ان میں سے اکثر جانور جو ہمارے ساتھ جو مویشی اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کر دیے ہیں، ہمارے دیکھیں ایک گھوڑا ہے مثال کے طور، پالتو جانور نا، مطلب وہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا سدھا لیں تو ایک گھوڑا جو ہے طاقتور گھوڑا، ہارس پاور جو ہے نا، ایک یعنی اگر اس کو آپ سکھا دیں اور ایک 5 سال کے بچے کو اس کی لگام دے دیں اور تو وہ گھوڑا اس کے تابع ہو کے چلے گا۔ ہمارے اسکولوں کے بچے جہاں پہ یہ گھڑ سواری ہوتی ہے تو اس میں 9, 10 کے بچے جو ہیں وہ گھڑ سواری کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ کلاس 6 کے 7 کے وہ بڑے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور وہاں باقاعدہ فارم ہوتے ہیں، سواری کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو مویشی ہیں جس میں سے ہم کچھ سواری کے لیے ہیں، مثال کے طور پہ گھوڑا وغیرہ، اور اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور باقی جو ہے بھینس ہے یا گائے ہے، بھینس ہے، ان کی تو ہر چیز کام کی ہے۔ بیل جو ہے آپ اس کو بیل گاڑی میں بھی یعنی تابع ہے، وہ ہمارے ہر طریقے سے ہمارے تابع ہے۔ یعنی جب زندہ ہوتے ہیں تو گائے کا آپ دودھ پیتے ہیں، اور پھر دودھ سے جو بنی ہوئی اشیاء ہیں تو آپ تو ہر روز استعمال کر رہے ہیں۔ دودھ دہی، کتنی دودھ دہی کی دکانیں، دودھ دہی مکھن ڈیری کی تمام اشیاء، پھر آپ لسی بنا لیتے ہیں، دہی، پھر اس سے جو چیزیں بنتی ہیں، پھر حلوائیوں کے یہاں جو اس سے دودھ سے پھر کھویا بنتا ہے، اس سے پنیر بنتا ہے۔ اکثر یہ رسگلے اور یہ جامن وغیرہ وغیرہ، یہ پیڑے، بدایونی پیڑے، یہ سب کھوئے سے بنتے ہیں، کھویا اور چینی۔ بدایونی پیڑے ہمارے مردان کے بڑے مشہور ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کھویا اور چینی، بس کھویا چینی ڈال کے اس کو بھونتے ہیں یہاں تک کہ وہ براؤن ہو جاتا ہے، بس آپ مزے سے کھاتے ہیں اسے۔ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے تابع ہیں۔ ان کے گلے پر ہم چھری پھیرتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، ٹکے بنا لیتے ہیں، حالانکہ ہم سے جسم میں بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہمت نہیں دی ہے کہ وہ ہم سے بھاگ سکیں کہیں۔ جب پالتو ہو جاتے ہیں، آپ ان کو پالتو بنا لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سدھا لیتے ہیں، تو وہ بس کھڑے رہتے ہیں۔
فارموں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے فارم ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہر چیز جو ہے زندگی میں، اب گائے جو ہے آپ زندگی میں جو ہے وہ آپ کو اور نسل بھی اپنی بڑھاتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، اور دودھ اتنا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کافی ہوتا ہے. انسان کے جو وہ ہیں دودھ، وہ بوبز ہیں وہ 2 ہیں اور اس کے 4 ہیں. اس کا اگر 1 ہے تو وہ یعنی اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی. ٹنوں دودھ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. بہرحال زندگی میں ہمارے کام آتے رہتے ہیں. جب وہ یعنی ہم ذبح کرتے ہیں، یہ دیکھیں نشانی ہے. اتنے طاقتور جانور کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تابع کر دیا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے. لِتَرْكَبُوا جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اللہ الذی، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. اب تھوڑی سی بھی اس میں عقل ہوتی، ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، اتنی تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اتنی تفصیل سے بات کروں. اگر ہماری طرح عقل ہوتی تو وہ یا زبان ہوتی، وہ تو بے زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. وہ اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتے، بسا اوقات اپنی بات تو نہیں کہہ سکتے، ڈکراتے رہتے ہیں یا جو بھی ہے آواز ان کی. تو لیکن یہ ہے کہ زندگی سارا ہمارے لیے وقف ہے، اس کی پیدائش ہمارے لیے ہوئی ہے، انسان کے لیے. یعنی یہ ساری چیزیں 1 بائی 1 کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو کشتیاں بھی ہیں تو ان پہ بھی سوار ہوتے ہو، جانوروں پہ بھی سوار ہوتے ہو. اونٹ جو ہے وہ ہے صحرائی، وہ کہتے ہیں نا ہوائی جہاز ہے صحرا کا، ریگستان کا. تو پہلے تو وہاں یہی ہوتا تھا زیادہ تر اس کے ذرائع جو ہے. اچھا جب آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو ان کی کون سی چیز ہے جو ضائع ہوتی ہے؟ ہر چیز ہمارے کام آتی ہے. گوبر جو ہے وہ کھاد ہے، کھال جو ہے اس سے آپ مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں. کھال کو سکھا کے مختلف لیدر جیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، جوتے بناتے ہیں، لیدر کے جوتے بناتے ہیں، بیگز بناتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. کھال کام آتی ہے. پائے کھا لیتے ہیں آپ اس کے بڑے شوق سے، نہاری، سری پائے وغیرہ وغیرہ. نلیاں خوب گودا جو ہے جھاڑ لیتے ہیں پلاؤ میں یا جس طرح بھی نا. اور کون سی چیز ہے، اوجڑی بھی آپ کھا لیتے ہیں دو دلا کے اوجڑی بھی کھا لیتے ہیں. ہر چیز کام آتی ہے اس کے. آتے وغیرہ جو بھی اس کے الگ استعمال ہے، ہڈیوں کا الگ استعمال ہے. ہڈیاں جب آپ سکھا لیتے ہیں تو وہ الگ اس سے مصنوعات بنتی ہیں. ہر چیز ہمارے کام آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے تو کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ یہ تو صرف جانوروں کی بات ہو رہی ہے، ابھی بات میں نے مکمل نہیں کی ہے، کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. تو آپ دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، بکری ہے، دمبے ہیں، اور اس میں اقسام ہیں مختلف. تو اس کا بھی اسی طرح ہے. بکری کا دودھ بھی دیتی ہے، اور اس کو آپ ذبح کر کے مٹن کڑھائی، مٹن ٹکا اور چامپیں اور یہ اور وہ، یہ سب کچھ آپ کھاتے ہیں. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ان چیزوں کو پیدا کس نے کیا؟ کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، ہمارے لیے بنائے. آپ تو کسی اور مخلوق کا نام نہیں لے سکتے کہ یہ گائے یا بکریاں یا یہ چکن مثال کے طور پہ، یا جو بھی ہیں چارپائے جو ہیں ہمارے، اونٹ ہیں، یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے. ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں. بہت سی مخلوقات ہیں. سمندری جو مچھلی ہے، ٹنوں آپ مچھلی کھا لیتے ہیں. پاکستان میں ٹنوں مچھلی کھائی جاتی ہے، ٹنوں گوشت کھایا جاتا ہے، مٹن کا اور یہ اور وہ.
ہمارے مردان میں کافی جگہیں ہیں، کڑھائیاں ہیں. تو یہ دیکھیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. فَأَيِّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یہ تو یعنی صرف جانوروں کی بات ہے. پھر اگر اور نشانیاں دیکھیں تو کوئی ایک نشانی تو نہیں ہے. آپ جو زمین اپنے فصل اگاتی ہے، یہ سبزیاں ہیں، ایک بے شمار وہ ہے. کل ہی میں گھر پہ بات کر رہا تھا، تربوز کا آج کل گرمیاں ہیں، تربوز کا موسم ہے اور میٹھے تربوز آئے ہوئے ہیں. مردان میں بھی تربوز ہوتے ہیں، میٹھا تربوز تھا. تو میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو یہ مٹھاس، اتنی مٹھاس تو مٹی میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کس نے اس میں مٹھاس ڈالی ہے؟ اس کا سائز دیکھو اور اس کی مٹھاس دیکھو. 10-10 کلو کا یہاں پر ایک تربوز جو ہے وہ پایا جاتا ہے، مختلف چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، 10-10 کلو کا. اور پھر وہ آپ اس کی رنگت کو دیکھیں، اس کے ذائقے کو دیکھیں. یہ تو ایک تربوز کی میں بات کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں، پھل وغیرہ آپ ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الگ الگ پھل دیے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تخلیقات کس کی ہیں؟ کون، یعنی یہ کون اگا رہا ہے؟ کس نے مٹی کو تربوز کی شکل میں ڈال دیا، یا آم کی شکل میں ڈال دیا، یا آلوچہ کی شکل دے دی، یا سیب کی شکل دے دی، یا کیلے کی شکل دے دی، یا کھجور کی شکل دے دی؟ ایک تو وہ تو نہیں ہے پھل. پھر سبزیوں کی لمبی چوڑی قطار ہے. مٹی سے جو ہے چقندر بھی بن رہے ہیں، مرچیں بھی بن رہی ہیں، بینگن بھی بن رہے ہیں، بھنڈیاں بھی بن رہی ہیں، پالک بھی بن رہا ہے، پیاز، ٹماٹر، ایک لمبی لائن ہے. فَأَيِّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا انکار کرو گے. دیکھیں جو خلاصہ کلام ہے آج کے سبق کا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں زبان حال سے. انکار کا مطلب کیا ہے؟ ناشکری. تھوڑا سا اگر میں آپ کو مزید اس کی وضاحت کروں، انکار کا مطلب ناشکری. کفر، انکار، تنکرون کے الفاظ ہیں نا، انکار. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کن کن چیزوں کا انکار کرو گے، کس کس چیزوں کی ناشکری کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں بار بار آئے، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو بات تو ایک واضح ہے سامعین کرام، آپ برا مانے یا نہ مانے، آج کا مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، قوم ہو یا امت ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا یہ انکار کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، اور یہ اسے زیب نہیں دیتا. اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں، وہ اگلی آیت میں آئیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وفریحوا بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس تکذیب کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. دنیا میں بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی جزائے اعمال شروع ہو جاتا ہے، عمل کے ساتھ ایک رد عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کی میں تقریر کر چکا ہوں، پھر بھی کبھی آ جائے گی. دنیا آپ خوشی کا سانس نہیں لیں گے، پریشانیاں بہت ہوں گی آپ کی، آپ بدحال زندگی گزاریں گے اگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آپ نے جھٹلا دیا اپنے عمل سے، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے. تو دنیا میں آپ سکون کے سانس نہیں لیں گے، آپ کی زندگی پریشان ہوگی. آپ کہیں گے
یار پریشانی کی وجہ، بیوی کہے گی میری پریشانی کی وجہ تو میرا شوہر ہے، شوہر کہے گا میری پریشانی کی وجہ تو میری بیوی ہے، بڑی باتیں کرتی ہے، بڑی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پریشانی کی اصل وجہ آپ کا حق سے انکار ہے۔ یہ ایک بات ہے چھوٹی سی، اس پر غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔